قبروں کی بھی تھوڑی عثمان غنی صاحب قاسمی مفتی مظفر حسین صاحب کی قبر مبارک پر ہمارے استاذ مولانا محمد سعیدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آج سہارنپور کے قبرستان حاجی شاہ کمال قبرستان میں حاضری ہوئی ہے، اور سہارنپور میں جو قبرستان ہے اس میں اکابر کی قبریں ہیں، بڑے بڑے اکابر کی قبریں موجود ہیں. تو سوچا کہ جو لوگ ان اکابرین سے محبت رکھتے تھے یا یہاں سے پڑھ کر کے دور دراز اپنے علاقوں میں جا چکے ہیں، پھر اکابرین سے ملاقات کا کوئی موقع ہی نہ ملا، اور جب اکابرین یہ ان کے دور کے اکابرین تھے، پھر ان سے ملاقات کا بھی کوئی معاملہ نہ بن سکا. پھر اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کی جنازے میں شرکت، تدفین وغیرہ میں کوئی اس طرح کا موقع ہی نہ مل سکا. تو ان کے لیے خاص طور سے یہ منظر قید کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ آسانی کے ساتھ دیکھ سکے اور اکابرین کو ان کی قبروں کو دیکھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں. کیونکہ اکابرین، سہارنپور کے اکابرین، ویسے تو سارے اکابرین ہمارے سروں کے تاج ہیں، سہارنپور کے اکابرین کا ایک نام رہا ہے اور اکابرین نے بہت خدمات انجام دی ہیں. تو یہاں قبرستان کے اندر بڑے بڑے اکابر جیسا کہ مفتی مظفر حسین صاحب اور مولانا عثمان غنی صاحب، مولانا اطہر صاحب، اور اسی طریقے سے شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے مولانا اسد اللہ صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے پیر طلحہ، ان کی بھی یہاں قبر موجود ہے. وہ سب چیزیں آپ کو دکھانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے اکابرین اپنی حیات میں امت کو بہت فائدہ پہنچا چکے ہیں، اسی طریقے سے ان کے برکت سے اور جو ان کے شاگرد تیار ہوئے ہیں، ان کے شاگردوں نے ان سے سیکھا ہے، اب وہ بھی احادیث کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، درس و تدریس کی خدمات کو انجام دے رہے ہیں. اب اسی طرح چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی بہت کام لیا ہے. آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ ان کی قبروں تک، ان کی قبروں کو دیکھیں، اور جب ان کی زیارت کریں تو آپ ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں. میں پہنچ رہا ہوں قریب قریب وہیں، تاکہ آپ کو آسانی کے ساتھ ان قبروں کی زیارت کرا سکوں، اور آپ بھی ان قبروں کی زیارت کر کے اکابرین کے لیے ایصال ثواب کریں، اور ان کے بلند درجات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، اور ان کے لیے ایصال ثواب بھی کریں. اب چلتے ہیں، ہم اس مزار کے قریب آ گئے ہیں کہ سب سے پہلے ہم آپ کو دکھائیں گے وہ مزار، وہ یہ تھا جہاں حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کے ان کی قبر مبارک ہے، اور اسی ابھی وہاں صفائی چل رہی ہے. تھوڑا سا میں آپ کو یہ دکھا دوں. سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قبر ہے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کی، اور ان کی قبر کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ ان کی قبر پر یہ تختی لکھی ہوئی ہے، یہ شعر لکھا ہوا ہے: رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پہ اسد، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پر اسد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. یہ قبر ہے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب کی. مولانا اسد اللہ صاحب مظاہر العلوم سہارنپور کے ناظم اعلیٰ بھی رہے ہیں، اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی سے
खलीफा भी रहे हैं, बेत भी हुए हैं। अल्लाह ताला ने इनसे बहुत काम लिया है, बहुत खिदमत इन्होंने अंजाम दी है। इनकी तारीख वफात जो है 15 रजब मुरज्जब है 1339, और अब चल रहा है 1339 नहीं 1399, अब चल रहा है 1447। अब देख लीजिए 47 और 49, 48.5 साल हो गए इनकी वफात को। 11 जून 1975 के आसपास है लिखा हुआ है, और वक्त भी लिखा हुआ है 1:10 दोशंबा, शबे दोशंबा, यानी कि पीर की रात को 1:10 पे 11 जून थी और 15 रजब थी जब हजरत का इंतकाल हुआ। इसी तरीके से आपको दिखा दूं, ये कब्र है हजरत शेख यूनुस साहब की। शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े मारूफ और बड़ी हस्ती थी जिनका नाम रहा है, और बुखारी का दर्स पूरे इलाके के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, बल्कि बैरून मुल्क में भी मशहूर था। अमीरुल मुमिनीन फिल हदीस इनको कहा जाता है, उस्ताजुल असातिज़ा भी कहा जाता है। ये हजरत शेख यूनुस रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है। हजरत शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह 2017 में वफात पा चुके हैं, और हजरत की विलादत जो हुए 1937 ईस्वी में हुई थी, और 2017 में हजरत का विसाल हो गया था। 17 और 37 के बीच में जो अदद आता है उसमें देखिए 27 और 37, यानी कि 80 साल की हजरत की उम्र हुई है। 80 साल हजरत ने जो दुनिया में गुजारे हैं, उसमें अल्लाह ताला ने उनको जो सलाहियत अता फरमाई थी, उन्होंने वाकई अल्लाह ताला की मोहब्बत में, अल्लाह के दीन की खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारा है। और ये कब्र है हजरत मौलाना पीर तलहा साहब की। पीर तलहा साहब जो शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद है, बड़े मशहूर आदमी हैं, बड़े मारूफ आदमी थे, बड़े अल्लाह वाले आदमी थे। यानी कि जितना भी इनके बारे में बताया जाए इतना ही कम है। अल्लाह ताला ने वो मकाम उनको अता फरमाया था। बड़े बुलंद नस्ब वाले हैं, बड़े बुलंद अखलाक वाले हैं, बड़े बुलंद किरदार वाले हैं, और बड़े आदमी हैं। तो पीर तलहा साहब जो अभी 2-4 साल पहले ही, 4-5 साल पहले ही, गालिबन 4-5 साल से भी कम में, तो हजरत का विसाल हो गया था, इंतकाल हो गया था। हजरत शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह का दुनिया से जाना, पीर तलहा साहब का दुनिया से जाना, उस वक्त उम्मत को ऐसा गम लाहिक हुआ कि जैसा कि उम्मत, जैसा कि बिल्कुल यतीम हो गई हो। अच्छा, ये बता रहे साहब जो कब्रिस्तान की खिदमत करते हैं, इन्होंने बताया कि पीर तलहा साहब के दादा भी यहीं पर मदफून हैं, और हजरत शेख ज़करिया जो है वो मदीने में हिजरत करके चले गए, वो मदीने में हिजरत करके चले गए थे। नाजरीन, अब देखते हैं कि वो इहाता जहाँ हजरत मौलाना मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब और मौलाना अतहर साहब, और इसी तरीके से मौलाना उस्मान गनी साहब और मौलाना मोहम्मद सईदी साहब, और भी बहुत सारे अकाबिर यहाँ मदफून हैं। उनकी कब्रों की भी थोड़ी ज़ियारत करा दें आपको। जी, ये कब्र जो ये लिखा हुआ है कतबा, ये कब्र मुबारक है हज़रत मौलाना उस्मान गनी साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, जो मज़ाहिरुल वक़्फ़ सहारनपुर के शेखुल हदीस रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। इसी तरीके से यहाँ पर दीगर अकाबिरीन की कब्र मौजूद है। मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब के गालिबन घर वालों की भी यहाँ कब्र मौजूद है, मौलाना अतहर साहब की कब्र मौजूद है। और इसी तरीके से ये जो यहाँ ईंट पड़ी हुई है, ये गमला रखा हुआ है, ये कतबा लिखा हुआ था, ये टूट गया था
جب مولانا محمد سعیدی صاحبی کالی پنی لگی ہوئی جس قبر پہ، ان کی تدفین کا عمل میں آیا تو یہ اس وقت دیوار گر گئی تھی، تو یہ کتبہ لکھا ہوا تھا مفتی مظفر حسین صاحب کی قبر مبارک پر، اور اسی طریقے سے غالباً یہی مولانا محمد اطہر صاحب کی جو مولانا محمد سعیدی صاحب کے والد محترم ہیں، ان کی قبر ہے۔ اور یہ قبر ہے ہمارے استاذ جن سے ہم نے شمائل ترمذی پڑھی ہے، مولانا محمد سعیدی صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرمائے۔ جس طریقے سے ان سے خدمات لی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے بھی دین کی خدمات لے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک وہ لکھا ہوا ہے کتبہ مولانا قاری احمد گورا صاحب، اور یہ امام و خطیب مسجد کلاں سہارنپور، تجوید قرات، مدرس تجوید قرات مظاہر علوم۔ تو مظاہر علوم کے قرات کے تجوید کے استاد رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جی ہاں ناظرین، یہ اکابرین کا مزار، یہ قبریں آپ کو دکھانے کا مقصد یہی ہے تاکہ آپ حضرات ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور اکابرین کی قبروں پہ آنا واقعی، جی ہاں، جو میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ قبر اطہر اہلیہ ماجدہ جناب مولانا مفتی محمد سعید احمد صاحب، مفتی اعظم مظاہر علوم سہارنپور۔ مفتی سعید احمد صاحب جو مفتی اعظم گزرے ہیں مظاہر علوم مخف سہارنپور کی، ان کی والدہ کی، ان کی اہلیہ کی یہ قبر مبارک ہے۔ مفتی سعید احمد صاحب کی اہلیہ کی یہ قبر مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت کے فیصلے فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بس یہ اکابرین کی زیارت ہے، اللہ تعالیٰ اکابرین کو بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور زیارت کرانے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے اکابرین سے ملاقات نہیں کی اور ملاقات کرنا چاہتے تھے، ان کی جنازے میں شرکت کرنا چاہتے تھے لیکن دوری کی وجہ سے وہ شرکت نہیں کر سکے، تو ان کو یہ قبر مبارک کی زیارت کرا دیں تاکہ وہ ایصال ثواب بھی کر سکے۔ اور اکابرین جو اس وقت حیات ہیں، خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان سے دین کا کام خوب اللہ تعالیٰ لے اور ان کے خدمات کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔